بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 38 تک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس میں قیامت کی تکذیب کرنے والے، اس کے جھٹلانے والوں کے بارے میں بات کی گئی، قیامت کی کیا اہمیت ہے اور اس کو جھٹلانے والوں پر کیا نتائج وارد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں، یعنی اس کے برپا ہونے کو حق مانتے ہیں، تو ان کو کن انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آج اس پر بات ہوگی کہ جو لوگ اس کی تکذیب کیے رہے ہوں گے، جھٹلائے رہے ہوں گے، تو ان کو قیامت جب برپا ہوگی، محشر کا میدان جب محشر کے میدان میں لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت جو لوگ جھٹلائے ہوئے ہوں گے تو ان کو ان کا نامہ اعمال کس طریقے سے دیا جائے گا اور پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس طریقے کی سوچ میں پڑیں گے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اور جس کا نامہ اعمال، کتاب سے مراد نامہ اعمال، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یعنی کہ چونکہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو اپنے جرم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ کاش مجھے نہ ملتا۔ جب یہ لوگ دیکھنے لگتے سامنے، جب سب کے سامنے جب حساب کتاب ہوتا، تو چاہتے کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر دیا گیا اور اس میں بتلایا گیا کہ دنیا میں میں نے کیا 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 تھا تو بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی ذلت، بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کو ان کا نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ سورہ انشقاق میں جب ہم لوگوں نے بات کی تھی تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہی ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال میں اس کا جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا سب درج ہوگا، اس لیے وہ نہایت بددلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھے نہ، چونکہ وہ ذلت سے بچنا چاہتا ہے اور پبلکلی ذلت ہوگی وہاں پر، اس لیے اور جو ہے وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور میں نہ جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ درا ادری کا مطلب جاننا، ولم ادری میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، یعنی کہ کاش میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، جو کچھ بھی میں نے دنیا میں کیا ہے اس کو کچھ یہاں پر ذکر نہ کیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ اس کا دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے، مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرائے میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب بھی ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، قاضیہ فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والی، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی کہ جو مجھے ایک بار دنیا میں جب موت آئی تھی تو وہی فیصلہ کن موت ہو جاتی، وہیں پہ میں ختم ہو جاتا، معدوم ہو جاتا، میری دوبارہ زندگی نہ ملتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا اور یہ حساب کتاب نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، مال دولت، اغنا یغنی کا مطلب بے نیاز کرنا، کام آنا، تو آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، یعنی کہ جو کچھ بھی دولت تھی میرے پاس دنیا میں وہ ساری دولتیں آج میرے کسی کام کی نہ رہیں۔ آج
ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ دنیا میں رہتے تھے تو تھوڑا رشوت دے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے ہاؤ بھاؤ اور اپنی پاور کو دکھلا کر، پیسے کی طاقت کو دکھلا کر کام کرا لیتے تھے، لیکن آج یہاں تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ ہلاکہ مطلب ختم ہونا۔ سلطان کے دو مفہوم ہیں، ایک تو سلطان کا مطلب ہوتا ہے اقتدار کے معنی میں، غلبہ جسے کہتے ہیں اقتدار، دوسرا مطلب حجت، دلیل کے معنی میں، ایویڈنسز کے بارے میں، جو آرگومنٹ ہم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ آج یہاں پر کام نہیں کر رہا، وہ لاجک کام نہیں کر رہے، جن لاجک کی بنیاد پر، جن آرگومنٹس کی بنیاد پر جو ہے، جن ایویڈنسز کی بنیاد پر ہم جو ہے رسول کی تکذیب کرتے تھے، قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے، وہ آج یہاں کام نہیں آ رہا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ آج جو دنیا میں ہماری طاقت تھی، اقتدار تھا، پاور تھا، وہ کام نہیں آ رہا، وہ تو سب کے سب ہلاک ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ انہیں پکڑو اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، یعنی اس کی گردن میں جو ہے طوق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ صلو جھونکنے کے معنی میں، جحیم جہنم۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ذرعن کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، 70، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، یقیناً یہ شخص اللہ جو بزرگ و برتر ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ایک تو ایمان نہیں لاتا تھا، دوسری حالت یہ تھی کہ نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی کہ حض یحض کا مطلب ہوتا ہے ترغیب کرنا، کسی کو پروموٹ کرنا، کسی کو جو ہے آمادہ کرنا کہ وہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، یعنی کہ خود کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار، کسی سے یہ کہنا بھی یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ خدا کے جو بھوکے بندے ہیں ان کو روٹی دے دی جائے، ایسا بھی نہیں کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار نہ غمخوار ہے، یعنی کوئی ایسا دو، حمیم کا مطلب دوست، کوئی ولی اور کوئی دوست اس کا آج یہاں نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، اس کی غمخواری کر سکے، اس پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ہلکا کر سکے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ غسلین کہتے ہیں پیپ کو، جو زخم بن جاتا ہے، زخم کے اندر جو مواد بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے پیپ کے، سوائے زخموں کے دھون کے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر جو خطا کار ہوں گے، یعنی خطا کاروں کو یہی کھانا جو ہے دیا جائے گا اور ان کو یہی کھانا جو ہے کھانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور بلند و بالا ہونے کے بارے میں بات ہوتی ہے، جس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔